یہ 3 الفاظ آپ کی دنیا بدل دیں گے۔ پیاری عورتیں یہ وظیفہ کر لیں تو ان کے گھر میں برکتیں، رحمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ 3 الفاظ پڑھنے ہیں، زیادہ مشکل وظیفہ نہیں ہے، بہت آسان الفاظ ہیں۔ رمضان سے پہلے شعبان کی آخری جمعے کی رات 3 کام ضرور کر لینا، ہر دعا قبول ہوگی۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ جمعے کے دن ایک تسبیح جو بھی پڑھے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، مغرب سے پہلے انشاءاللہ ہر حاجت اس کی پوری ہو جائے گی۔ آج صرف چند منٹ کی یہ تسبیح پڑھتے ہی مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، تو آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ کی غیب سے ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ 26 شعبان جمعے کا دن ہے، ماہ شعبان کا آخری جمعہ۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر صرف چند منٹ کی یہ تسبیح پڑھ لو۔ رب کریم نے چاہا تو مغرب سے پہلے انشاءاللہ فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے گھر میں آ جائیں گے۔ اس مہینے کی اتنی فضیلت و برکت ہے کہ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ اس مہینے کو لاپرواہی میں ہی ابھی تک گزار رہے ہیں۔ وہ تو گزر چکا ہے، وہ واپس تو نہیں آ سکتا، لیکن آج شعبان کا آخری جمعے کے دن موقع ہے، رب کریم سے مانگنے کا ہے۔ صرف چند منٹ کی یہ تسبیح آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گی۔ اگر کوئی بندہ اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کا بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، تو 26 شعبان جمعے کے دن چلتے پھرتے پڑھ لو۔ لوگ کسی بھی وقت صرف چند منٹ کی یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، آپ تو کیا آپ کے گھر کا بچہ بھی دولت مند بن جائے گا۔ اس مہینے کو قبولیت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کا آخری جمعہ ہے، آخری موقع مل رہا ہے، صرف چند منٹ کی یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج 26 شعبان جمعے کے دن اس تسبیح کو لاپرواہی میں، کوتاہی میں ضائع نہ کر دینا۔ یاد رکھنا کہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آپ رمضان کے مہینے میں رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اپنے رب سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، قرض جیسی دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، رمضان کی رحمت و عظمت و برکتوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، تو شعبان کی آخری جمعے کے دن یا وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ ایک تسبیح رب کو راضی کر دیتی ہے، اور جو بندہ رب کو راضی کر لیتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں جو بھی مانگتا ہے اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جو بندہ رب کو راضی کر بیٹھتا ہے اس لاپرواہی میں اس تسبیح کو چھوڑ دے گا، وہ پورا سال رزق اور دولت کے لیے پچھتائے گا کہ کاش 26 شعبان جمعے کے دن کی منٹ کی تسبیح پڑھ لی ہوتی تو آج میں بھی رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہوتا۔ جمعہ آ جائے، 26 شعبان جمعے کے دن چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے صرف چند منٹ کی یہ تسبیح پڑھ لو۔ رب نے چاہا تو ماہ رمضان سے پہلے آپ کے گھر کی حالات بدل جائیں گے۔ ماہ رمضان سے پہلے ہی فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ ماہ رمضان سے پہلے آپ کے دکان دفتر کاروبار میں ترقی اور کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ 26 شعبان جمعے کے دن پڑھنا ہے، آپ دنیا کی ہر حاجت اس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے۔ رب کریم نے چاہا تو رمضان سے پہلے آپ کے گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ آج 26 شعبان جمعے کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیں، شعبان کی آخری جمعے کے دن جو رمضان کے قریب لے کر جائے گی، اور رمضان سے پہلے یہ ایک تسبیح آپ نے تو کیا آپ کی 30 نسلوں کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گی۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کی آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہے گی۔ آج اپنے رب کریم سے مانگ رہے ہیں، وہ ذات جو ہر شے پر قادر ہے، وہ جو دینے پر آئے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ جس گھر میں ایک وقت کا کھانا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہاں سے آئے گا، جن گھروں میں سفید پوشی ہے، اوپر سے وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے اور اندر ہی اندر بھوکے رہ جاتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر توجہ اور دھیان سے صرف چند منٹ کی یہ تسبیح پڑھ لیں۔ میرے رب نے چاہا تو مغرب سے پہلے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ 26 شعبان جمعے کا دن صرف چند منٹ کی تسبیح کا خاص عمل ہے۔ آپ چاہے تو صبح فجر کے بعد پڑھ لیں،
ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، لیکن پڑھنا صرف ایک ہی بار ہے۔ شعبان کا آخری جمعہ ہے اور آخری موقع ہے، آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ آج 26 شعبان، جمعے کے دن صرف چند منٹ کی یہ تسبیح پڑھ لو۔ مغرب سے پہلے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھیے گا۔ ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ کوئی بے گھر ہے، وہ گھر چاہتا ہے، کوئی کرائے کے مکان سے جان چھڑوانا چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری شادی چاہتا ہے، کوئی کاروباری مسائل کا حل چاہتا ہے، کوئی بے روزگاری بے اولادی کا خاتمہ چاہتا ہے، کوئی گھر کے حالات سے بے سکونی بے برکتی سے نجات چاہتا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں، آپ رب کریم سے آج وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ انشاءاللہ صرف ایک تسبیح پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ چند منٹ کی یہ تسبیح آج رات سے پہلے انشاءاللہ آپ کی ہر تقدیر کو بدل کر رکھ دے گی۔ آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو شعبان کی آخری جمعے کے دن مستن اور خاص اعمال ہیں جن کو پڑھنا بہت ضروری ہے، جن سے رب راضی ہوتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ صرف اتنے سے قرآنی آیات پڑھنے سے بندے کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی توبہ ہو جاتی ہے۔ بندے کے وہ گناہ جن کی وجہ سے انسان رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے رب کریم راضی ہو جاتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور جس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے، جس کی توبہ قبول ہو جائے، وہ ایسے ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ شعبان کی آخری جمعے کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ جب آپ لاپرواہی میں پڑھیں۔ ان الفاظ کو، ان کلمات کو 7 بار پڑھنے دوران آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ دل ہی دل میں رب کریم سے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے۔ صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ تسبیح ہے، جسے پڑھنے والا رب کریم کو راضی کر لیتا ہے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ وہ کون سے الفاظ ہیں جن کو پڑھنے سے اعلیٰ دین کا چراغ ہاتھ لگ جاتا ہے، جس کو پڑھنے سے گھر کی حالات بدل جاتے ہیں، جس کو پڑھنے سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، جس کو پڑھنے سے رب کی ذات پانی کی طرح بہا کر کامیابی کی طرف لے جاتی ہے؟ وہ کلمات یا مسبب الاسباب ہیں، یا مسبب الاسباب رب کی صفت بھی ہے، یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے کہ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستہ بنانے والی ذات۔ اکثر جب کبھی بندہ مشکل میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، مصیبتوں میں گھیرا ہوا ہوتا ہے، تو ہاتھ پھیلا کر رب سے دعا کرتا ہے کہ مولا کوئی غیب سے راستہ بنا دے، غیب سے کوئی بہتری کے فیصلے فرما دے۔ اگر آپ غیب کے خزانوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، غیب سے بہترین راستہ بنانا چاہتے ہیں، تو یا مسبب الاسباب کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ شعبان کی آخری جمعے کے دن کی خاص تسبیح ہے۔ رمضان سے پہلے یا مسبب الاسباب کی ایک تسبیح پڑھنے والا رب کے غیبی خزانوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ رمضان سے پہلے ایسے اسباب، ایسے راستے بن جائیں گے کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی، اذان کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، جب کوئی بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب فرماتا ہے فرشتوں جاؤ غیب سے جو مانگنا ہے اس کو عطا فرما دو، اور غیب کا مطلب ہے کہ رب ذات کی حکم دیتی ہے فرشتوں اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں،
تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 100 بار پڑھنا ہے اللہ والو، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ صبح نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے، نہ کم پڑھنا ہے اور نہ ہی زیادہ پڑھنا ہے۔ شعبان کا آخری جمعہ ہے، پھر پورے سال کے بعد شعبان کا مہینہ آئے گا۔ پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج چند منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ نے فوری طور پر تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ رب کریم کا ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ شعبان کا آخری جمعہ ہے۔ اللہ والو، یہ ایک تسبیح اور رب کریم کا یہ ایک نام آپ کی تقدیر کو بدل کر نہ رکھ دے تو پھر کہنا۔ شعبان کا آخری جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ نے رب کریم کا ایک نام پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم۔ اسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ یا حیو یا قیوم پڑھتا ہے، یا حیو یا قیوم پڑھنے والے پر ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، اور وہ فرشتہ آپ کی مانگی گئی ہر حاجت کو قبول کرتا ہے۔ یعنی آج شعبان کی آخری جمعے کے دن یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران اپنے رب سے جو بھی مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی، آپ کے مقدر اور تقدیر میں لکھ دی جائے گی۔ اللہ والو، آج وقت ہے، آج یا حیو یا قیوم پڑھنے پر فرشتہ آپ کے قریب ہے۔ آپ جو مانگنا چاہتے ہو، جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ شرط صرف اتنی ہے کہ یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے صرف اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر مانگنا ہے، اور آج جتنا مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لو، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا کیسے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ صبح مانگو گے تو شام تک ہر تقریر کھل جائے گی۔ 3 الفاظ ہیں، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ رب کریم سے اپنی حاجات اور خواہشات پوری کرانے کا وقت ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر سچی توبہ کیجیے گا جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جن لوگوں کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ سے وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں۔ سچی توبہ کر کے ضد کر کے مانگنا شروع کیجیے گا۔ نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت جو بھی مانگو گے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ شعبان کا آخری جمعہ خصوصی دعا میں جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتی ہوں، ضرور کہنا ہے، پتہ نہیں کسی کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی قبولیت، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے۔ تجھے تیری محبوب کا واسطہ، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ جس گھر میں تنگ دستی ہے، جس گھر میں کھانے کا کچھ نہیں، مولا تو دلوں کے راز خوب بہتر جانتا ہے۔ سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرمائیے، اولادوں کو صاحب اولاد بنا دے، بیماریوں کو شفائے کلمہ نصیب فرما۔ اے میرے رب، مالک و مولا، ہم سب پر اپنی خصوصی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ اے میرے مالک و مولا، اپنے بندے کی حفاظت فرما، آمین۔ آپ کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ہو سکے کسی کا بھلا ہو جائے۔ اللہ حافظ۔